السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم ورعوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکن من الغافلین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے جس طریقے سے میں پڑھاؤں عشق و مستی میں ڈوب کر ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم فخر آدم بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں محبتوں کے ساتھ پیش کریں، پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے ضمن میں جو بھی معروضات پیش کروں اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ بھی میں کہوں سب سے پہلے مجھے اور بعد جملہ سامعین کو اس پر عمل کرنے کا موقع عطا فرما، اور اے رب کعبہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ پروردگار عالم ہمارا شمار تیرے ذاکرین بندوں میں فرما، غافلین بندوں سے ہمیں محفوظ رکھ، اور اے پروردگار ماہ رمضان جو مقصد دے کر گیا، جو تربیت دے کر گیا، اس تربیت کو پورے سال تک اپنے نفس پر رائج کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس تربیت کے مطابق زندگی کے لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک اپنی عظمتوں برکتوں کو لٹاتا ہوا ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہوا، اور ماہ شوال المکرم یہ ہم پر اور آپ پر سایہ فگن ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو جیسی توفیق عطا فرمائی، اس عطا کردہ توفیق پر اس بندے نے ماہ رمضان میں عبادتیں کی، ریاضتیں کی، توبہ و استغفار کیے، تلاوت قرآن کی، صدقہ و خیرات کیے، نمازوں کے تحفے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، تسبیح و تحلیل کی۔ اب ماہ رمضان ہم سے اور آپ سے رخصت ہوا، اب ماہ رمضان کے بعد ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے، اور ماہ رمضان المبارک جو تربیت دینے آیا تھا وہ تربیت کیا تھی، اور جو بندہ اس سے غافل رہا تو غفلت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ یہ تمام تر باتوں کو سننے کی کوشش کریں گے، اور خاص طور پر یہ جانیں گے کہ جو بندہ غافل رہتا ہے، غفلت کا شکار رہتا ہے،
تو اس کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے، اللہ کی طرف سے کتنی بڑی آزمائش میں وہ مبتلا ہے، اور بندہ غفلت میں رہ کر اپنا کتنا بڑا نقصان دنیا کا بھی کرتا ہے اور آخرت کا بھی کرتا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک طالب علم اپنے طالب علمی کے دور میں اگر وہ اپنے علم پر توجہ نہ دے، وہ اپنی پڑھائی پر توجہ نہ دے اور غافل رہے، امتحانات سے غافل رہے، آنے والے تمام تر منصوبوں کی طرف سے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ ایک غافل طالب علم کبھی بھی کامیابی کی ترقیوں پر گامزن نہیں ہوتا، کبھی بھی بندہ کامیابیوں کی طرف جاتا نظر نہیں آتا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس بندے کو کچھ بننا ہے، کچھ کر دکھانا ہے، وہ بندہ اگر اپنے مقصد سے غافل رہے تو یقیناً وہ بندہ اپنے مقاصد کو پورا کرتا نظر نہیں آئے گا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ یاد رکھیے گا کہ ہمیں اور آپ کو اس بات کو بالکل گاٹھ باندھ لینا چاہیے کہ بندہ اگر غفلت کا شکار کرے، بندہ اگر غافل رہے تو یقیناً وہ اپنا بہت بڑا خسارہ کرتا ہے۔ چاہے وہ عبادتوں میں غافل رہے تو اپنا بہت بڑا خسارہ کرتا ہے، چاہے وہ بندہ اپنے دنیاوی کام کو لے کر غافل رہے تب بھی دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا خسارہ کرتا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ماہ رمضان ہمیں اور آپ کو غفلت سے اجاگر کرنے کے لیے آیا تھا۔ جو غفلت میں پڑے انسان تھے ان کو ان غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے آیا تھا، اور جو ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے غافل ہو چکے تھے وہ ہمیں اور آپ کو اس ذکر کی طرف لے جانے کے لیے آیا تھا۔ لیکن اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ یاد رکھیے گا کہ ماہ رمضان کی صحیح معنوں میں تربیت اسی بندے نے حاصل کی جو ماہ رمضان کے جانے کے بعد بھی اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی فرما برداری میں ایسے ہی لگا رہا جیسے وہ ماہ رمضان میں تھا، تو یقین جانیے کہ اس نے صحیح طور پر ماہ رمضان کی تربیت حاصل کی۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جو ماہ رمضان کے اندر سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتا رہا، یقیناً وہ ماہ رمضان کے جانے کے بعد عبادتوں میں ویسے ہی سست نظر آئے گا، عبادتوں میں ویسے ہی کاہلی کرتا نظر آئے گا جیسے وہ ماہ رمضان میں کیا کرتا تھا یا ماہ رمضان سے پہلے کیا کرتا تھا۔ ماہ رمضان کی برکتیں اسے ملتی نظر نہیں آئیں گی، ماہ رمضان کی تربیت وہ بندہ نہیں حاصل کر سکے گا، اس تربیت کا اثر کافی دیر تک اس کی زندگی پر باقی نہیں رہے گا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو عبادتوں میں غفلت وجہ سے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجید فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ، کہ اپنے آپ کو غافلوں میں شامل نہ کرنا، غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج آپ دیکھیں نا کہ امت کا اکثر و بیشتر طبقہ غفلت کا شکار ہے، امت کے اکثر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں، یہ یاد رکھیے کہ جو بندہ صحیح طور پر احتیاطی تدابیر نہیں کرتا، جو بندہ صحیح طور پر آج کے اس کرونا وائرس کے دور میں، اس کووڈ 19 کے دور میں جو بندہ صحیح طور پر احتیاطی تدابیر نہیں کرتا، غفلت برتتا ہے، اللہ اکبر، دنیا نے دیکھا کہ اللہ اکبر وہ بیماری اسے آ لگی، وہ بیماری کا سامنا اسے کرنا پڑا، اور جب بیماری کا سامنا اسے کرنا پڑا تو ہوا یہ کہ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بندہ
کئی پریشانیوں سے جوجھتا رہا، کئی مشکلوں سے دوچار ہوتا رہا، اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ یاد رکھیے بندہ جس طرح سے، جس حال میں، جہاں کہیں بھی غفلت برتے گا، اس غفلت کا انجام بڑا کربناک ہے، اس غفلت کا انجام بڑا دردناک ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تم اہل بلا کو دیکھو، اہل بلا کو دیکھو تو عافیت طلب کرو۔ اب اگر اہل بلا اگر ہم یہ سنتے ہیں تو یقیناً پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا اہل بلا کون ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بلا وہ ہیں جو اللہ رب العزت کو بھلائے بیٹھے ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل بلا کہا کہ وہ بلا میں مبتلا ہیں۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ یاد رکھیے جب بندہ اللہ کی اطاعت، عبادت، فرما برداری سے روگردانی کرتا ہے، یقین جانیے کہ وہ بندہ اللہ رب العزت کے عطاب میں گرفتار ہو کر رہ جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے خلاف زندگی بسر کرتا ہے، وہ بندہ جو ہے اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جس نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے غفلت میں گزاری، اللہ رب العزت کی عبادت سے روگردانی کرتا رہا، اطاعت اور فرما برداری سے منہ موڑتا رہا، یقیناً جب موت کا فرشتہ جب اس کے مد مقابل ہوگا، جب حضرت عزرائیل سے اس کی ملاقات ہوگی، تو یقیناً وہ بندہ بڑا افسوس کرے گا، وہ بڑا بندہ افسوس کرے گا کہ ہائے میں نے اپنی زندگی میں آخر کیا کیا، میں نے اپنی زندگی آخر کس اعتبار سے گزار دی۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ یاد رکھیے گا کہ جب بندہ کل میدان محشر میں جنتیوں کو جنت کے مقام پر دیکھے گا، ان کے رتبے کو دیکھے گا، تو بندہ اس وقت رشک کرے گا، کاش کہ اللہ رب العزت نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہوتی تو یہ ساری زندگی اس کی اطاعت میں گزارتا، فرما برداری میں گزارتا، اس کی نافرمانیوں سے بچتا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن یہ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی ایک ہی دی ہے، اور اللہ رب العزت موت بھی ایک ہی بار عطا فرمائے گا، پھر اس کے بعد یہ زندگی نہیں بلکہ آخرت کی زندگی شروع ہوگی، پھر اس موت کو بھی موت آ جانی ہے، پھر اس کے بعد موت کا مزہ بندہ نہیں چکھے گا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ یاد رکھیے گا اس ایک ملی ہوئی زندگی کے اندر جتنی کوششیں کر سکتے ہو کر لو اپنے رب کو منانے کی، جتنی اطاعت کر سکتے ہو کر لو اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ بندہ بڑا ظالم ہے جو افتاد دیکھ کر، مصیبت دیکھ کر اپنے رب کی طرف نہ پلٹے، اللہ کے ذکر کی طرف نہ پلٹے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا بتاؤ نا کہ آج جو حالات ہم پر ہیں، آج جو معاملات ہم پر ہیں، جو چو طرف سے مسلمانوں کو نرغے میں لیا گیا ہے، آج ذرا بتائیں فلسطین جھلس رہا ہے، فلسطین وہ ہے دہکتے ہوئے شعلوں میں جل رہا ہے، آج اپنے راکٹوں سے، بمباریوں سے پورے کے پورے غازہ کو، پورے کے پورے فلسطین کو تہس نہس کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے برما کا حال دیکھا، اس سے پہلے آپ نے بہت سارے علاقوں کے حالات دیکھے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ یاد رکھیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ذَلِكَ أَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُحْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، کہ تیرا رب اس وجہ سے آبادیوں کو، بستیوں کو کافروں کے سبب تباہ نہیں کرتا، ہلاک نہیں کرتا
جب تک کہ اس آبادی میں رہنے والے غافل نہ ہو جائیں. اللہ اکبر. اس آبادی میں رہنے والے غافل نہ ہو جائیں، بے خبر نہ ہو جائیں، تب اللہ رب العزت ظالم کو آبادیوں کے ذریعے ہلاک نہیں فرماتا، ہلاک نہیں فرماتا. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ یاد رکھیے، ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نجات، کامیابی، سکون دنیا کی ڈگری میں ہے، ڈپلوما میں ہے، دنیا کے منصب و مقام میں ہے، دنیا کی آسائش اور سکون تمام تر چیزوں میں اسی میں ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عافیت بلاؤں سے، مصیبت سے، ظالم کے ظلم سے اگر کوئی شے، کوئی طاقت بچا سکتی ہے، کوئی قوت بچا سکتی ہے، تو وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے رب کی قوت ہے، وہ میرے رب کی طاقت ہے. تو یہ یاد رکھیے اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک بندہ رب کا ذکر کرتا رہے گا، اللہ کی اطاعت کرتا رہے گا، فرما برداری کرتا رہے گا، یاد رکھو اللہ رب العزت کبھی بھی اس بندے کو کافروں کے حوالے نہیں فرمائے گا، مصیبتوں کے حوالے نہیں فرمائے گا. یہ اس کی شان ہی نہیں ہے جو اس کا اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو. اللہ رب العزت اس کو کافروں کے حوالے کر دے، ظالموں کے حوالے کر دے، یہ اس کی شان نہیں. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ اللہ کا ذکر جو ماہ رمضان ہم سے اور آپ سے کروانے آیا تھا. آپ دیکھو نا، بندہ پوری عبادتوں سے بالکل گھرا ہوا تھا. حالت یہ تھی کہ رات کے 1 بجے بھی سوئے، 2 بجے بھی سوئے، 4 بجے آنکھ کھل جاتی تھی. 4 بجے بندہ خود بھی اٹھتا تھا، گھر والوں کو بھی جگاتا تھا. کس لیے؟ کہ عبادت اور اللہ کی اطاعت کا ایسا شوق اور ذوق ماہ رمضان نے پیدا کر دیا تھا کہ فرض کا ابھی اہتمام بعد میں ہونا ہے، فرض کا وقت ابھی بعد میں آنا ہے، لیکن سحری جیسی سنت کے لیے بندہ خود بھی اٹھتا تھا، گھر والوں کو بھی اٹھاتا تھا. اور کتنے ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ جن کو اللہ نے توفیق دی، وہ نماز تہجد کا اہتمام کرتے تھے اس بچے ہوئے وقت کے اندر کہ ابھی فجر کا وقت باقی ہے، اذان ہونا باقی ہے، تو اس میں تلاوت قرآن کا اہتمام، تسبیح و تحلیل کا اہتمام، گھر کے چھوٹے سے لے کر بڑے تک، جوان سے لے کے بوڑھے تک، مرد سے لے کر عورت تک، اللہ اکبر، سب کا حال یہ تھا کہ وہ عبادت میں بالکل ڈٹے ہوئے تھے، عبادت میں بالکل لگے ہوئے تھے، اللہ کی یاد سے بالکل اپنی زبان کو رطب اللسان کیے ہوئے تھے، اللہ کی یاد سے اپنے دل کو مزین کر کے رکھے ہوئے تھے. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور حال یہ ہے کہ دن بھر کے روزے رکھنے کے باوجود، ڈیوٹی دینے کے باوجود، اللہ اکبر، کہ بندہ ظہر کا اہتمام کر رہا ہے، بندہ عصر کا اہتمام کر رہا ہے، وقت ملا تو تلاوت قرآن کر رہا ہے، تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، اور افطار کے دسترخوان پر بیٹھ کر مولا سے مناجات کر رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے. اپنے افطار کو مکمل کرنے کے بعد حال یہ ہے نمازوں کا اہتمام. آج 3 وقت کھا کر بھی نماز کی فکر نہیں ہے، اس وقت پیٹ خالی رہ کر، حلق کو سوکھا رکھ کر بھی نماز کی فکر پائی جا رہی تھی. آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی تو ہے کہ اس ماہ رمضان نے تمہیں اللہ کے ذکر سے بالکل قریب کر دیا تھا، اس کی چاشنی اور حلاوت تمہارے اندر پیدا کر دی تھی. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اس مبارک ماہ نے ہمیں اور آپ کو اللہ کے ذکر سے قریب کیا، خدا کے واسطے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا. جب اس مبارک ماہ نے ہمیں اور آپ کو یہ بتا دیا کہ اے مسلمان، جب بھوکے پیاسے رہ کر تو اتنی عبادت کر سکتا ہے تو 3 وقت کھا کر تجھے کتنی عبادت کرنی چاہیے. تو جب یہ ذہن ماہ رمضان نے دیا تو اے مسلمان پھر اس سے غافل نہ ہونا کہ جب پیٹ بھرا ہو تو اللہ اکبر پھر نمازوں میں سستی نہ ہو، تلاوت جاری رہے، اللہ کا ذکر جاری رہے. اے میرے پیارے آقا صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. اور لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ یہ جتنے مبلغین ہیں، جتنے علماء ہیں، یہ سب ایک ہی بات کرتے ہیں. نہیں، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا بتائیں نا ہم اور آپ، آج جن کے گھروں کے اندر وہ مریض جو کووڈ 19 کے مرض سے اپنے بلک رہے ہیں اور اس مرض میں مبتلا ہیں، آج ذرا بتائیں نا، علاج و معالجے کا اہتمام کرنے کے بعد، اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں داخلے کے باوجود بھی، آپ ذرا بتائیں نا، آپ نے کس سے توقع رکھی ہے، آپ نے کس سے لو لگائی رکھی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ جس سے بھی ملتے ہیں یہی تو کہتے ہیں، بھائی ذرا دعا کیجئے گا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے گا، میرے مریض کے لیے دعا کیجئے، میری والدہ کے لیے دعا کیجئے، میرے بچے کے لیے دعا کیجئے، اللہ شفا عطا فرمائے. یعنی بندہ کہیں پر بھی جائے، آئے گا رب کے حضور ہی، کتنی ہی ترقی کر لے، جھکنا اسے رب کی بارگاہ میں ہی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور نجات نہیں ہے. تو جب جھکنا اسی کو ہے، منانا اسی کو ہے، سارا حل اسی کی بارگاہ سے ہے، تو کیوں نہ اپنے رب کو منا کر زندگی گزارو، کیوں نہ اپنے رب کو راضی رکھتے ہوئے زندگی گزارو. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کی اپنے یاد کو قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، تو لوگ کہتے ہیں بار بار مولانا لوگ یہی بات کرتے ہیں، بار بار علماء مبلغین یہی بات کرتے. نہیں، آپ دیکھیں یہ ذکر کتنی اہمیت والا ہے. اللہ رب العزت کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَعْمَى. کہ جو اللہ رب العزت کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، اس کا کھا کر، اس کا پی کر، اس کی دی ہوئی زمین پر زندہ رہ کر، جو اللہ کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے. پڑھیں گے، ابھی وقت باقی، ابھی پڑھیں گے. اچھا یہ نہیں پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں، آگے کی نماز پڑھیں گے. تو یہ یاد رکھیے، اللہ رب العزت کی زمین پر زندہ رہ کر، اس کا رزق کھا کر، اس کی دی ہوئی سانسوں پر زندہ رہ کر، اس کی دی ہوئی نعمتوں سے سرفراز ہو کر، جو بندہ اللہ کے ذکر سے روگردانی کرے گا، قرآن کا ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَعْمَى. کہ جو اللہ رب العزت کے ذکر سے روگردانی کرے، قرآن ارشاد فرماتا ہے ہم اس کی زندگانی کو تنگ کر کے رکھ دیں گے، تنگ کر کے رکھ دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَعْمَى. اور اسے کل میدان محشر میں اندھا اٹھائیں گے، نابینا اٹھائیں گے، کہ سارے اہل محشر یہ جان جائیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ وہ ہے کہ جس کو دی ہوئی اللہ رب العزت نے زندگی عطا کی، نعمتوں سے سرفراز کیا، اور اس نے پوری نعمتوں سے سرفراز ہونے کے باوجود، اللہ کی دی ہوئی زندگی گزارنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل رہا، ذکر سے روگردانی کرتا رہا. کہاں بچ کے جاؤ گے؟ کون بچانے والا ہے؟ شفا کون دینے والا ہے؟ مصیبتوں میں مدد کون کرنے والا ہے؟ اس رب سے، اس کے در سے دور ہو کر کہاں کامیابی حاصل کر پاؤ گے؟ کہیں پر بھی نہیں کر پاؤ گے. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے تو اللہ رب العزت کے قرآن نے ارشاد فرمایا نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کہ جن اور انسانوں کو بنانے کا مقصد قرآن نے یہی تو بیان فرمایا نا، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جس کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا وہ اگر عبادت نہ کرے تو یہ یاد رکھیے گا کہ پھر وہ بندہ جو ہے جب اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتا تو اسے ذلیل کر دیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ مائک ہے، یہ مائک کا مقصد آپ تک آواز پہنچانا ہے. اگر یہ مائک اپنا مقصد پورا نہ کرے تو یہ پھر اس جگہ پر قائم نہیں رہے گا، بلکہ اسے نکال کر کوڑے دان کی نظر کر دیا جائے گا، بھنگار کی زینت بنا دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد آواز پہنچانا ہے.
جب تک یہ اپنے مقصد کو پورا کرتا رہے گا یہ اس مقام پر رہے گا۔ تو انسانوں کا مقصد اللہ کی اطاعت، فرما برداری، عبادت تھی۔ مسلمانوں کا مقصد یہ تھا، انسانوں کا مقصد یہ تھا، اے مسلمان تو اپنے مقصد سے روگردانی کرے گا ذلیل ہو جائے گا، تو اپنے مقصد سے انحراف کرے گا اللہ رب العزت تجھے تیرے مقام سے گرا دے گا۔ اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غفلت سے بچو، غفلت سے بچو۔ آج جو بھی چیز بندہ عبادتوں میں سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، موبائلوں میں گھنٹوں گھنٹوں گزار دیتا ہے، ویڈیو گیم میں گھنٹوں گھنٹوں گزار دیتا ہے، یہ سب کچھ ہے تو غفلت کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں، کہ بندہ قیامت سے، موت سے، حشر سے سب سے غافل ہو چکا ہے۔ یعنی بندہ مرنے سے غافل ہو چکا ہے کہ ہاں مجھ کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد حساب دینا ہے، بندہ اس چیز سے غافل ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے یہ غفلت جو ہے یہ بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور آپ جانتے ہیں یہ اللہ کے اپنے ذکر سے روگردانی کرنا یہ کتنا بڑا عطاب ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ آپ کو ایک واقعے کے ذریعے اپنے بتاتا چلوں۔ حضرت عبد الرحمن صفوری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی شخص نے ایک پرندہ تحفے میں دیا۔ حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کسی بندے نے تحفہ دیا، پرندہ تحفے میں دیا، تو حضرت جنید بغدادی نے اس تحفے کو قبول کیا۔ جیسے آج بھی بہت سارے لوگوں کو پرندے پالنے کا شوق ہے، تو اس وقت بھی کسی نے پرندہ تحفے میں دیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی نے تحفہ قبول کیا اور اپنے گھر میں تشریف لائے۔ دن گزرتے رہے گزرتے رہے گزرتے رہے، ایک دن حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکل رہے تھے، گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ اب جیسے ہی گھر سے قدم باہر نکالنا تھا کہ گھر سے آواز آئی، جنید! اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ گھر میں کوئی موجود ہے نہیں، آواز آتی کہاں سے ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا شاید یہ ایسے ہی میرا خیال ہوگا، گھر میں کوئی موجود نہیں، آواز کون دے گا؟ حضرت جنید بغدادی پھر اپنے قدم کو باہر لے جانا چاہتے تھے، پھر آواز آئی، جنید ذرا ادھر تو آنا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت جنید بغدادی گھر میں داخل ہوئے اور گھر میں داخل ہونے کے بعد تلاش کرنے لگے کہ آواز آتی کہاں سے ہے، کہ پھر ایک آواز آئی، جنید میں بلا رہا ہوں، ذرا میرے قریب تو آ۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی نے غور کیا تو غور کرنے پر پتا چلا کہ اللہ اکبر کہ کوئی اور آواز نہیں دے رہا بلکہ وہ پرندہ کہ جو حضرت جنید بغدادی کو تحفے میں دیا گیا تھا، وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی سے گفتگو کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی اس کے قریب گئے اور تعجب بھرے انداز میں پوچھا کہ اے پرندے، کیا تو نے مجھے آواز دی؟ کیا تو مجھے پکار رہا تھا؟ حضرت جنید بغدادی سے وہ پرندہ کہتا ہے، ہاں جنید، میں نے ہی تجھے آواز دی، میں ہی تجھے پکار رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پرندہ ہو کر انسان کی بولی کب سے بولنے لگا؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ پرندہ کہتا ہے، اے جنید، میں نے اللہ کی بارگاہ میں کافی دنوں سے اللہ کی بارگاہ میں نے التجا کی، دعا کی، اے مولا مجھے تیرے بندے جنید سے گفتگو کرنی ہے، اے مولا مجھے قوت گویائی عطا کر، میں تیرے بندے جنید سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آج مجھے وہ قوت عطا کی، اے جنید آج میں تجھ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں تو بول تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی سے وہ پرندہ کہتا ہے، اے جنید، اپنے جس طریقے سے تو اللہ کی مخلوق ہے، اے جنید اس طریقے سے میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں۔ جس طریقے سے تو آزادانہ طور پر جہاں جانا چاہتا ہے جاتا ہے، جو کھانا چاہتا ہے کھاتا ہے، اپنی دوستوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اے جنید میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، میں بھی آزادانہ طور پر زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اپنی مرضی سے اللہ رب العزت کے آسمان میں اڑنا چاہتا ہوں۔ اے جنید تو نے مجھے قید کر کے کیوں رکھا ہے؟ اے جنید مجھے آزاد کر دے،
دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں اچھا تو آزاد ہونا چاہتا ہے؟ کہا ہاں جنید میں بھی آزاد ہونا چاہتا ہوں، اللہ کے آسمان کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں سے سرفراز ہونا چاہتا ہوں، اے جنید مجھے آزاد کر دے، اللہ تجھے خوش رکھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ سنا، حضرت جنید بغدادی نے پنجرے کو کھول دیا اور وہ پرندہ اڑا، اور اڑنے کے بعد حضرت جنید بغدادی کے گھر کے دروازے پر جا کر بیٹھا اور جو حضرت جنید بغدادی کو دعائیں دینے لگا، اے جنید اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھے شاد و آباد رکھے، تو نے مجھے آزاد کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی سے وہ پرندہ کہتا ہے اے جنید ذرا میرے قریب تو آ۔ حضرت جنید بغدادی قریب گئے، کہتا ہے کہ اے جنید جاتے جاتے تجھے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں کہ تو پرندہ ہو کر مجھے نصیحت کرے گا؟ تو کہتا ہے ہاں جنید تجھے جاتے جاتے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی سے وہ پرندہ کہتا ہے کہ اے جنید میں آزاد تھا، آزاد فضاؤں میں سفر کرتا تھا، جہاں مرضی ہو وہاں جاتا تھا، جس علاقے میں جانا چاہوں جاتا تھا، اپنی مرضی کے مطابق جا قیام کرنا چاہوں قیام کرتا تھا، لیکن اے جنید ایک دن، صرف ایک دن میں اللہ کی یاد سے غافل رہا، ایک دن میں اللہ کی یاد سے غافل رہا، اس کا نتیجہ یہ ہوا اے جنید کہ میں شکاری کے شکار میں آیا، اس نے مجھے قید کیا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتا ہوا ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے کے ہاتھ بکتا ہوا، اے جنید میں تیری بارگاہ میں آیا، تیرے پاس آیا، اے جنید یہ یاد رکھ جب کوئی پرندہ، جب کوئی اللہ کی مخلوق اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو آزمائشوں میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ایک کمزور اللہ کی مخلوق، ایک بے زبان اللہ کی مخلوق ایک دن اگر اللہ کی یاد سے غافل رہے تو وہ قید کر لی جائے، قید و بند کی صعوبتوں سے گزاری جائے اور پھر آزمائشوں میں مبتلا کر دی جائے۔ تو آپ ذرا بتاؤ نا، یہ دو پیروں پر چلنے والا حضرت انسان، اللہ کا رزق کھا کر اللہ کی نافرمانی کرنے والا حضرت انسان، اللہ کی دی ہوئی زندگی حاصل کر کے اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی کے لمحات گزارنے والا حضرت انسان، تو یہ اگر کلمہ پڑھ کر حضور کی غلامی اختیار کر کے یہ اگر حضرت مسلمان اگر اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کے ذکر سے روگردانی کرے، کھا کر بھی اللہ کو بھلائے بیٹھے، آخرت کو بھلائے بیٹھے، تو کیا بتاؤ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ کیا بتاؤ اللہ کی گرفت نہیں آئے گی؟ کیا بتاؤ اللہ رب العزت اس کو آزمائشوں میں مبتلا نہیں فرمائے گا؟ جب ایک کمزور مخلوق اللہ کے ذکر سے غافل ایک دن ہو جائے تو اسے اتنی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑے، یہاں تو 25 سال اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزار دی جاتی ہیں، یہاں تو اپنے عمر کا حصہ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اللہ کی یاد سے غفلت میں گزر جاتا ہے۔ ذرا بتاؤ نا، پھر بندے پر جب افتاد پڑے، پھر بندے پر جب اپنے مصیبت پڑے تو بندہ پھر تڑپنے لگے، مچلنے لگے، دعائیں کرنے لگے، توبہ و استغفار کرنے لگے، تو اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیوں ایسا کرتے ہو؟ اللہ رب العزت کے بندے ہو، بندے بن کر رہو۔ اور جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو بندہ بے خیالی کے اندر اپنی زندگی گزار دیتا ہے، یعنی سمجھ کر بھی نہ سمجھی میں زندگی گزارتا ہے، تو وہ فرماتے وہ یہ کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے
لیکن پوری زندگی آزادوں کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ بندے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام کے۔ اور جب بندہ کسی کا غلام ہونا، کسی کے تابع داری کرے، کسی کی تابع داری میں رہے، تو پھر اپنی زندگی اس کے مطابق گزارتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارتا۔ تو بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن حال یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہونے کے باوجود وہ اپنی پوری زندگی آزادانہ طور پر گزارتا ہے، آزادانہ طور پر گزارتا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بزرگان دین عبادتیں کرنے کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ ان کی سوچ و فکر کیا تھی۔ شیخ ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک اپنے وقت کے بڑے بزرگ نیک شخص سے، صالح آدمی سے میں ملاقات کرنے کے لیے گیا۔ جب میں نے ان کے بارے میں سنا کہ وہ علیل ہیں، بیمار ہیں، تو میں ان کی عیادت کے لیے گیا، تیمارداری کے لیے گیا۔ تو جب میں پہنچا تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کے شاگرد ان کو گھیرے ہوئے تھے، اور جب میں قریب پہنچا تو قریب پہنچنے کے بعد جب میں نے ان سے خیریت طلب کی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آنسو ٹپک رہے تھے۔ تو میں نے، شیخ ابو علی دقاق فرماتے ہیں کہ میں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ اے بزرگ، کیا موت کو قریب دیکھ کر آنکھوں میں آنسو ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اے ابو علی دقاق، موت کو دیکھ کر نہیں رو رہا، بلکہ میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ میں نے جتنے سجدے کیے سب غفلت میں کیے، سجدوں سے سر اٹھایا تو غفلت میں اٹھایا، اور آج دنیا سے جا رہا ہوں تو غافل ہو کر جا رہا ہوں۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ عبادت کے مینار قائم کرنے کے باوجود بھی آخری وقت میں یہ سوچ کر روتے تھے کہ میں نے سجدے کیے تو کیسے کیے، سجدوں سے سر اٹھایا تو کیسے۔ آج تو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو دنڈ بیٹھک کہ جلد سے جلد مکمل ہو، وہاں تو حال یہ ہے کہ ان کی سوچ و فکر، سجدے، تسبیح و تحلیل سب خوف آخر اور قیامت کی فکر کے لیے تھے، اور وہ عبادتوں کے نذرانے اسی شوق اور ذوق کے ساتھ پیش کرتے تھے۔ لیکن حال یہ ہے کہ وہ جاتے وقت بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے سجدے کیے تو غفلت میں، سجدے سے سر اٹھایا تو غفلت میں، اور آج دنیا سے جا رہا ہوں تو غافل ہو کر جا رہا ہوں۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اسی لیے خدارہ غفلت سے بچو، غفلت سے بچو، غافل لوگوں کی صحبتوں سے بچو، کہ ایسے دوستوں کی، ایسے سنگی ساتھیوں کی، ایسی سہیلیوں کی صحبت سے بچو جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کرتے ہیں۔ دوست وہی تو ہے، حضور نے یہی تو فرمایا کہ اچھے دوست کی نشانی کیا ہے، کہ جب تم خدا کو بھولو تو وہ تمہیں خدا یاد دلاتے۔ یہ اچھے دوست کی نشانی کہ جب تم خدا کو بھولو تو تمہیں خدا یاد دلاتے۔ آج ہر کوئی، ہر کس و ناکس کا حال یہ، ہر کوئی، ہر کسی کا حال یہ ہے کہ خدا کسی کو یاد ہی نہیں آتا، اللہ کسی کو یاد بھی نہیں آتا۔ اتنی مصیبت، اتنی افتاد پڑنے کے باوجود بھی ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ پب جی میں لگے ہوئے ہیں، ویڈیو میں لگے ہوئے ہیں، یوٹیوب پر لگے ہوئے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بندہ بے روزگار ہے، حالات بالکل نازک دور سے گزر رہے ہیں، گھر میں نوکریاں چھوٹ چکی ہیں، کھانے اور پینے کی محتاجی ہے، اور بندے کا حال یہ ہے کہ وہ توبہ و استغفار کرنے کی بجائے، ماہ رمضان سے درس حاصل کرنے کی بجائے، بندے کا حال یہ ہے کہ غفلت میں ہی زندگی گزار رہا ہے، غفلت میں ہی زندگی گزار رہا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جانتے ہیں آپ
بزرگوں کا حال دیکھیے کیا تھا. غزالی دورہ حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے خواجہ حسن بصری، میں عبادت میں لطف نہیں پا رہا. جس طریقے سے پہلے عبادت میں مزہ ملتا تھا، جس طریقے سے پہلے عبادت میں چاشنی اور حلاوت ملتی تھی، اس طریقے سے میں عبادت میں لطف نہیں پا رہا. تو حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاید تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہوگا کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا اور اللہ سے غافل ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے. اللہ اکبر. یعنی ایک عابد اور زاہد بھی اگر ایسے شخص کو دیکھ لے جو اللہ سے نہیں ڈرتا اور اللہ کی یاد سے غافل ہے تو اس کو اس کی عبادت میں مزہ نہ ملے. خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں اور جو پوری زندگی صبح سے لے کے شام تک جس کی زندگی جو ہے اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہو، غفلت میں گزر رہی ہو، آپ ذرا بتائیں نا اس کی عبادتوں میں اس کو لذت کہاں سے ملے گی، عبادتوں کی توفیق کہاں سے ملے گی. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ یاد رکھیے گا، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کی عبادت اور فرما برداری میں زندگی گزاریں. اگر بندہ ایسا نہ کرے تو یقیناً یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت اس کو آزمائشوں میں مبتلا فرما دے گا. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی نے کہا، بالکل برحق کہا، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا. یہ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ یاد رکھیے گا کہ اگر اپنے حالات بدلنا چاہتے ہوں، اپنے حالات کو بدلتا دیکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو. قرآن کا یہی تو تقاضا ہے. قرآن نے ایک جگہ یہی پر تو ارشاد فرمایا، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے، جو قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے. اگر یہ کرونا وائرس کے حالات سے چھٹکارا چاہتے ہو تو پہلے اپنے آپ کو بدلو، غفلت کو چھوڑو، اللہ کی یاد کو قائم کرو. آخرت ہمارے اور آپ کے سامنے تصور دیا گیا، اس کو سامنے رکھو. موت حقیقت ہے، اس کو سامنے رکھو. قبر میں حساب و کتاب ہے، اس کو سامنے رکھو. قبر کے سوالات ہیں، اس کو سامنے رکھو. پل صراط پر سے گزرنا ہے، اس کو سامنے رکھو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، اس کو سامنے رکھو. میزان قائم ہونا ہے، اس کو سامنے رکھو. غفلت مت برتو. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو غفلت والی زندگی سے بچائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا شمار اپنے ذاکرین بندوں میں، عابدین بندوں میں شمار فرمائے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی لغزش ہوئی ہو، اللہ رب العزت اپنے محبوب کی نالین کے صدقے اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.